بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 58 اور آج اس کی تیسری قسط ہے، یہود کی عیاری کا ایک نمونہ. اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں غزوہ بنی قینقاع. ناظرین، پیج ہے 323 اور یہ مین واقعہ ہے غزوہ بدر کے بعد کی جنگی تیاریاں. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب دی، یعنی کہ مسلمانوں کو، اور کفار نے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی. یہ اسی سلسلے کا بیان ہے، یعنی بدر کے بعد کی جنگی تیاریاں. ناظرین، اس کتاب کا نام الرحیق المختوم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے. یہ الرحیق المختوم، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. ہمیں کم وقت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا، ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا. ناظرین، ہیڈنگ ہے وی لاگ نمبر 58، تیسری قسط کا یہود کی عیاری کا ایک نمونہ. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس، جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا، بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت و حسد رکھتا تھا. ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوج و خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے. اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے اور ان کی دیرینہ شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سخت رنج ہوا. کہنے لگا، او اس دیار میں بنو قبیلہ کے اشراف متحد ہو گئے ہیں. اوہ اوہ بھر کے کہتا ہے، اوہ اس دیار میں بنو قبیلہ کے اشراف متحد ہو گئے ہیں. نجدان، بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں. بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں، یہ اس نے کہا. چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بوآس اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے. اس یہودی نے ایسا ہی کیا. اس کے نتیجے میں اوس خزرج میں تو میں شروع ہو گئی. ان کے شہر کہنے کے بعد، یعنی جو اس نے اشعار بولے، اس کے نتیجے میں اوس اور خزرج قبیلہ کے اندر تو میں شروع ہو گئی. لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قدح شروع کر دی. پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا، اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جو ان جوان کر کے پلٹا دیں. اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں. مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے. اس پر دونوں فریقوں کو تو آ گیا اور بولے، چلو ہم تیار ہیں، ہررا میں مقابلہ ہوگا، ہتھیار ہتھیار ہتھیار. ناظرین، یہ بقیہ حصہ انشاءاللہ اس کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے اور لامقام اپنا جلوہ دکھا دیا ہے. وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے. ملک دنا کے مالک نے تم ہی کو چن لیا ہے. پرواز جن کی اعلیٰ سدرا پہ رک گئے ہیں، تم پوچھتے ہو دل بر کیسے گیا ہے اوپر. حیران ہے ابھی تک گردوں سفر وہ منزل،
کوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، معراج پر نبی کو